السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نحل بائی دی نیم رسم جات ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا، اسے کوئی شے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر بھی وہ دیکھنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ سارے الفاظ گڑمڑ ہو گئے، محض ایک چہرہ رہ گیا تھا۔ وہ اس چہرے والے کو پہچانتی تھی، وہ اس انسان سے محبت کرتی تھی، اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جس کی اسے ضرورت ہو۔ وہ نظر بھی آ گیا، وہ خون کی بوتل تھی جس کی اسے ضرورت تھی، وہ اسے دور ہوتی جا رہی تھی۔ امیں، وہ چیخی، وہ رک گئی جیسے تمسک اڑانا چاہ رہی ہو۔ پلیز مت جاؤ، مجھے اس خون کی ضرورت ہے، امیں میری مدد کرو، امیں وہ مر جائے گا، میری اس بات سنو، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ، ایسے مت جاؤ، میں تمہیں بہت پیسہ دے سکتی ہوں، مجھ سے میرا سب سے قیمتی رشتہ مت چھینو، وہ مر جائے گا، ہم ساتھ مل کر مزید پیسے بنا سکتے ہیں، پلیز ابھی آ جاؤ، مجھ سے اس طرح بات مت کرو، تمہاری مدد کسی کو زندگی دے سکتی ہے۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، وہ سایہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا، وہ چلاتی جا رہی تھی لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، پسینے میں شرابور تھی، اس کا سینہ بند ہو رہا تھا۔ زمرد، تم ٹھیک ہو؟ عفان کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ میز پر سر دھرے سو گئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی خوابگاہ میں اپنے کزن کو دیکھ کر اس نے بے اختیار پوچھا۔ پھوپھو کی فیملی رات ان کے گھر ہی رک گئی تھی، میں باہر سے گزر رہا تھا، یوں لگا تم کسی کو آوازیں دے رہی ہو، دروازہ کھلا ہوا تھا، میری آواز پر بھی تم نہیں اٹھی، کیا کوئی برا خواب تھا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یورپی نقوش والا عفان خاصا فکرمند لگ رہا تھا۔ پانی؟ وہ آہستہ آہستہ ہال میں آئی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عفان نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا تو اس نے شکریہ کہتے ہوئے پکڑ لیا۔ تم جا کر سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ اسے بلا وجہ شرمندگی سے ہونے لگی، وہ اٹھ کر اپنے بستر میں گھس گئی۔ کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ وہ فکرمندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ عفان حیران سا اسے دیکھ رہا تھا، گویا کہ وہ بہت سالوں بعد پاکستان آیا تھا، پھر بھی ان دونوں میں اتنی دوستی ضرور تھی کہ وہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں کر سکے، لیکن یہ امیں کون تھی؟ زمرد نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ پمس ہسپتال، اسلام آباد۔ سحر طلوع ہونے کے قریب تھی اور مردہ خانے کے باہر مائدہ بے جان سی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس دروازے کے پار اپنی دوست کو دوبارہ جا کر دیکھ سکے۔ وہ رات سے وہیں بیٹھی ہوئی تھی، آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ سب گو مگو کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ رات ختم ہو گئی تھی، پولیس بھی ابتدائی تحقیقات کر کے چلی گئی تھی، پھر سب چلے گئے تھے اور ایک مائدہ رہ گئی تھی اور ایک زرمینہ کی لاش رہ گئی تھی۔ کسی کو بلا لے، ٹھہری ہوئی بھاری آواز میں کہے گئے جملے پر مائدہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس سے قدرے فاصلے پر کوئی غیر شناسا مرد کھڑا ہوا تھا، اس کا قد لمبا اور متوازن تھا جیسے برفانی پہاڑوں کی بلندی ہو، سرمئی آنکھیں یوں لگتی تھی جیسے ان میں کسی برفیلی جھیل کی گہرائی کو قید کر لیا گیا ہو، اور اس کے سنہرے بال اسے مقامی باشندہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کوئی نہیں آئے گا، مائدہ نے گردن سیدھی کر لی، نہ جانے کون تھا، آپ بلائیں گی تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر مائدہ نے سر نفی میں ہلاتے خود کو رونے سے باز رکھا، لیکن دل تھا کہ پھٹنے کو تیار تھا، آنکھیں بہنے کو تیار تھیں۔ اس نے روتے ہوئے خون آلود اوورال کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ کوئی نہیں آئے گا، فون آن کیا تو سمجھ نہیں آیا کسے بلائے، آپ ایک کوشش کریں۔ اس کی آواز گہرے سمندر کی مانند تھی جس میں سکون اور وقار چھپا ہوا تھا۔ واٹس ایپ کھولا تو یوں ہی خواب سی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ زرمینہ کو جانتا ہی کون تھا؟ اس کی کپکپاتی انگلیاں چیٹ لسٹ کو اسکرول کرتی گئی اور پھر ایک سنسان اور عرصے سے نہ کھولا گیا وہ گروپ اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے اور 4 بہترین سہیلیوں کا وہ گروپ ایسے ہی ویران پڑا ماتم کر رہا تھا۔ کسی نے گروپ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کسی نے اس گروپ میں مشترکہ میسج کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مائدہ کا دل جیسے بوجھ تلے دب چکا تھا، موبائل کی اسکرین کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ ابھی کانپ رہے تھے۔ زرمینہ کا خون آلود جسم اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا، اسے غسل کی ضرورت تھی، اسے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اسے کسی کو مدد کے لیے بہرحال بلانا ہی تھا۔ اس نے آڈیو کا بٹن دبایا اور ریکارڈ کرنے لگی۔ کتنے لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکی، وہ اجنبی ساتھ کھڑا اسے روتا دیکھتا رہا۔
وہ مر گئی، زرمینیں مر گئی، اتنے سالوں بعد بھی وہ یہاں آ کر مر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس سے بات کروں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ امارا، زرمینہ مر گئی۔ مائدہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ مردہ خانے میں ہے، جہاں اس کے مردہ وجود کو بھی عزت نہیں بخشی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی نہیں آیا زمرد، زرمینہ کو کوئی اون نہیں کرنے آیا۔ سب نے اس کی ویڈیو بنائی، میں نے سب کو بہت منع کیا، لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں میں روتی رہی۔ وہ تو بہادر تھی، مضبوط تھی۔ وہ کیسے درندوں کے نرغے میں آ گئی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ زرمینہ نہیں رہی۔ مہرو، اس معاشرے نے اسے جینے کا حق کیوں نہ دیا؟ کیوں اسے مار ڈالا؟ اس کی آواز روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ زرمینہ مر گئی ہے۔ اسے کسی نے مار دیا۔ پلیز تم سب یہاں آ جاؤ، ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بچوں کی طرح پھر سے رونے لگی۔ اس کے قدموں کے قریب پانی کی بوتل رکھ کر اس نے مائدہ کا فون اٹھایا۔ اس نے جس سے بھی میسج کیا تھا وہ چلا گیا تھا۔ اس نے فون کی اسکرین بند کر دی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، دیوار سے ٹیک لگائے، کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہسپتال کا سرد ماحول مائدہ کی روح میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ مردہ خانے کے باہر زمین پر اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کی اپنی زندگی بھی زرمینہ کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ وہ اجنبی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے دیتا وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے دھیرے سے مائدہ کی طرف دیکھا، لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے پانی کی بوتل نہیں تھامی۔ خاموشی سی خاموشی تھی، ندامت ہی ندامت تھی۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ مائدہ نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نہ بولی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے چلے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پٹر پٹر بولنے والی مائدہ سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی کسی کو کھویا تھا، اس نے آہستگی سے کہا، جیسے اپنے الفاظ تول رہا ہو۔ صاف شفاف اردو بولنے والا مرد اب غیر ملکی نہیں لگ رہا تھا۔ تب مجھے لگا جیسے زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہو اور بس وہ میری زندگی کا دی اینڈ ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ میں نے سیکھ لیا کہ کچھ رشتے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہماری یادوں میں۔ مجھے کوئی امید نہیں چاہیے ابھی۔ وہ صرف میری دوست نہیں تھی، میری بہن تھی۔ اس کے خواب میرے خواب تھے۔ اب وہ خواب بھی ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، وہ سر نفی میں ہلاتے بے ربط جملوں میں اسے بتا رہی تھی، جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر زرمینہ کا خون ابھی بھی تازہ لگتا تھا۔ مائدہ اپنے سر پر تھپڑ مارنے لگی۔ وہ چند پل کے لیے شل بیٹھا رہ گیا۔ پانی کی بوتل نیچے رکھ کر اس نے مائدہ کے دونوں بازو پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ خود کو نقصان پہنچانے سے کچھ واپس نہیں ملے گا۔ مائدہ کی نظریں دھندلا رہی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس سارے واقعے کو کیسے پروسیس کرے۔ کتنے ہی لمحے خاموشی میں سرک گئے۔ خواب کبھی ختم نہیں ہوتے گسپایا محترمہ۔ وہ وقت کی طرح ہمارے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، لیکن خواب ہمیں جینے کا ہنر سکھاتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ مائدہ نے اس فلسفی کو دیکھا تو ڈھیر سارا غصہ ضبط کیا۔ اس کے خوابوں کا کیا وہ انہیں قبر میں پورا کرے گی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی اور وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مائدہ اور زرمینہ کو ہجوم کی تفریح بننے سے بچایا تھا۔ آپ کو اس کے خواب پورے کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اپنے لیے نہیں، دوسروں کے خوابوں کے لیے جیتے ہیں۔ اس کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے خواب بھی چلے گئے ہیں۔ وہ خواب اب آپ کی ذمہ داری بن گئے ہیں، ہر انسان کی ذمہ داری جو اس کے خوابوں کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے مائدہ کے بازو چھوڑ دیے اور پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ باہر سحر ہو گئی، فجر کی اذانیں بلند ہونے لگی تھیں۔ ابھی سب کچھ بکھرا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ یہاں کے نہیں ہیں۔ اس کی کمزور سی آواز آئی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ درد کا کوئی ملک، سرحد یا زبان نہیں ہوتی گسپایا۔ میں نے بھی اپنے پیاروں کو کھویا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں درد کسے کہتے ہیں اور کیسا محسوس کرواتے ہیں۔ ویسے آپ نے کبھی ستارے دیکھے ہیں؟ مائدہ نے الجھن سے اسے دیکھا، جیسے بات کا مطلب سمجھنا چاہتی ہو۔ کتنے خاموش اور پرسکون رہتے ہیں، لیکن ان کی روشنی صدیوں تک سفر کرتی ہے۔ اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو ہماری آوازیں بھی ایک دن کسی تک پہنچ جائیں گی، کوئی سن لے گا اور انصاف کرے گا۔ میں جانتا ہوں درد بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں کہہ لیں، میں سن رہا ہوں۔
میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں نہیں جانتی کہ میں آگے کیسے بڑھوں گی، میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ وہ کچھ کہنے لگا جب کوریڈور کے بائیں سرے سے کوئی بھاگتا ہوا اس جانب آ رہا تھا۔ وہ اجنبی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں سے امارا تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ شاید وہ کسرت کر رہی تھی جب اسے مائدہ کا میسج ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مائدہ بڑی دقت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی دوست آ گئی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس نے کچھ توقف کیا۔ یہ میرا کارڈ ہے اور جب لگے کوئی نہیں آئے گا تب مجھے بلا لیجیے گا۔ مائدہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کا بڑھایا ہوا کارڈ تھام لیا۔ وہ دوسری جانب مڑ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی پشت کو تکتے اس نے سوال کیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور گردن موڑ کر مائدہ کے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھا۔ میخائل گورباچوف۔ اور وہ چلا گیا۔ یہ نام یہ کہیں سنا تھا۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، ورنہ ضرور یاد کرنے کی کوشش کرتی۔ کارڈ کو بے دلی سے اوور آل کی جیب میں ڈال دیا، جیسے اس کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ اس کے بلانے پر لوگ آ جایا کرتے ہیں، اسے اس بات کا گھمنڈ تھا۔ امارا کے قریب آتے ہی وہ اس کے گلے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں زمرد اور مہرنگ بھی وہاں موجود تھی اور وہ سب آج اکٹھے مل کر روتی چلی جا رہی تھی۔ زرمی نے کہا ہے؟ زمرد نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ پر ایک شال اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ بہت جلدی میں آئی تھی۔ مائدہ نے مردہ خانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن سب یہ حقیقت قبول کرنے سے انکاری تھی کہ زرمینہ مر گئی ہے۔ مہرنگ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازہ دھکا دے کر کھول دیا۔ مردہ خانے کی سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہاں ایک اسٹریچر پر زرمینہ کا جسم سفید چادر میں لپٹا پڑا تھا اور پنکھا چل رہا تھا۔ سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ زرمینہ؟ زمرد آگے بڑھی اور آہستہ سے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا۔ زرمینہ کا بے جان چہرہ سامنے آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امارا پیچھے کھڑی بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خون یا لاش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہیموفوبیا کا شکار تھی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ زرمینے اٹھو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم واپس آؤ گی تو ہم سب مل کر تمہاری کامیابی کا جشن منائیں گے۔ ابھی ہمیں ساتھ مل کر بہت کام کرنے ہیں یار، تم ایسے ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مہرنگ کی آواز درد اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ حقیقت بے یقینی لیے ہوئے تھی۔ یہ سب ہماری غلطی ہے، مائدہ روتے ہوئے بولی۔ ہم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اور پاکستان آئی اور ہم میں سے کوئی اسے ملنے نہیں گیا۔ وہ اس کے سر کی جانب آئی اور زرمینہ کی پیشانی کو چوما۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اتنے عرصے بعد سب ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ اس کی فیملی نے اس کا جرم بھول کر اسے معاف کر دیا ہوگا، لیکن ہم غلط تھے۔ وہ تینوں افسوس سے مائدہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم نے حقیقت کو نظر انداز کیا، ہم سب قصوروار ہیں۔ ہم نے جھوٹا وعدہ کیا کہ ہم دوست ہیں۔ کوئی دوستوں کو ایسے مرنے دیتا ہے جسے ہم نے مرنے دیا؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے اسے کھو دیا۔ ہم نے اسے مرنے دیا۔ 8 سالوں کے لمبے انتظار کے بعد ہم نے اسے کھو دیا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ مہرنگ نے اسے خود سے لگایا تو زمرد نے زرمینہ کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی۔ اگر یہ قتل ہے تو میں زرمینہ کو انصاف دلائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ زمرد نے آنسو پوچھتے ہوئے سر اٹھایا اور ایک عزم سے بولی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ زرمینہ کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی، ہم قاتل کو سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ مائدہ کی آنکھوں میں ایک جنون سا تھا۔ میں ہر اس انسان کو کورٹ میں گھسیٹوں گی جو زرمینے کی اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ مہرنگ نے بھی فیصلہ سنایا۔ سب کی نظریں بے اختیار امارا کی جانب کو اٹھی۔ وہ دروازے میں اساتذہ تھی، آنکھیں نم اور چہرہ غمگین تھا۔ ان سب کے ایسے دیکھنے پر اس نے سر اٹھایا اور قدم قدم آگے بڑھایا۔ بہت ہمت جوڑ کر اس نے زرمینہ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور جب سب نارمل رہا، زمین ہلی نہ آسمان گرا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، اس نے کہہ کر باری باری سب کو دیکھا۔ ان کے چہرے سرد اور سنجیدہ تھے۔ مائدہ آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جسے ہمت دلائی ہو۔ مہرنگ نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ سب زمرد کو دیکھنے لگی، آنسو صاف کرتی وہ بھی ان کی جانب آئی۔ اس کی نفرت اور دشمنی اس وقت اہم نہیں رہی تھی، صرف زرمینے کے لیے۔ اس نے صاف آواز میں سختی سے کہہ کر گویا ان تینوں کو بہت کچھ باور کروایا۔ ان تینوں نے محض جذبات میں سر ہلائے۔ پھر صبح کا سورج معمول کے سورج جیسا طلوع نہیں ہوا۔ سورج کی روشنی میں مانوس حدت تھی، نہ وہ سکون جو دل کو گرمائے۔ یہ روشنی چین فراہم کر رہی تھی، نہ راستہ دکھا رہی تھی۔ اس کی روشنی بھٹکتی روح کی طرح گناہوں کی باقیات کو جلانے کے لیے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سورج اس انقلابی لمحے کا گواہ بننے
بننے والا تھا، جو کسی بھولی ہوئی حقیقت کو دوبارہ جگانے والا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب وقت خود عدالت بننے جا رہا تھا۔ فضا بوجھل اور پرنم تھی، ہر طرف خاموشی کا سما تھا، جیسے ہوا بھی ماتم کر رہی ہو۔ زرمینہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، سفید کفن میں لپٹی زرمینہ کا بے جان جسم ان لوگوں کے کندھوں پر تھا جنہوں نے کبھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ مصطفیٰ، اسفندیار، فرحان اور حیدر نے اس کے جنازے کو کندھا دیا۔ لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا، تبھی زمرد، امارہ، مائدہ اور مہرنگ کندھے سے کندھا ملا کر جنازے کے ساتھ چل رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور دل غم سے چور تھا۔ کلمہ پڑھتی مائدہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ زرمینہ کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ باقی سب خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ خاموشی کا ایک بوجھ ان سب پر طاری تھا، جیسے الفاظ خود اپنی معونیت کھو بیٹھے ہوں۔ قبرستان میں خاموشی کی دبیس چادر تنی ہوئی تھی۔ قبریں جو انسان کی زندگی کے اصل کو واضح کرتی ہے، آج انہیں اپنی سفیدی سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ قبر تیار تھی، کفن میں لپٹے زرمینہ کے وجود کو آہستہ آہستہ قبر کے اندر جاتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، خاموش اور ساکت تھی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا ہوئی اور ایک انسان کا سفر آخر شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ قبرستان خالی ہونے لگا۔ مصطفیٰ نے زمرد کو گھر چھوڑنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ابتسام نے امارہ کو گھر چلنے کا کہا تو اس نے خود چلے جانے کا کہہ دیا۔ اسفندیار نے مائدہ کو ساتھ چلنے کا کہا، لیکن اس نے وہاں رہنے کو فوقیت دی۔ فرحان نے مہرنگ کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گھر لے جانا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ سب چلے گئے اور وہ چاروں اپنے اپنے گلڈ کے ساتھ وہاں کھڑی رہ گئی۔ زمرد آگے بڑھی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر دھیرے سے قبر پر ڈال دی۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، جیسے محض خواب ہو اور وہ اس خواب سے جاگنا چاہتی ہو۔ اسے خواب میں فائز اور امی کیوں نظر آئے تھے؟ اسے جواب مل گیا تھا، وہ زرمینہ کے ساتھ نہیں تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ پاکستان آئی ہوئی ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی زرمینے، یہ وعدہ رہا، اس نے دھیرے سے خود سے کہا، اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے۔ اس نے قبر کی جانب آخری نظر ڈالی۔ زرمینے، ہم نے تمہیں مایوس کیا، ہمیں معاف کر دینا۔ امارہ نے بھی مٹھی بھر مٹی اس کی قبر پر ڈالی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ مائدہ کے دل میں عجیب سی آگ جل رہی تھی، بدل کے لیے اس کا خون جوش مار رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، گلاب کے پھولوں پر مٹھی بھر مٹی ڈالی اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ میں تمہارے خون کا حساب ضرور لوں گی، یہ مائدہ کا وعدہ ہے۔ میں تمہیں انصاف دلاؤں گی، تمہارے خوابوں کو ایسے مرنے نہیں دوں گی، چاہے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مہرنگ نے مٹی کے بجائے گلاب کے پھول قبر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب گمسم کھڑی رہی۔ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، 3 سال سے بات جو نہیں کی تھی۔ پشاور، پاکستان۔ اسلام آباد میں ہر شے اسے پھیکی لگنے لگی تھی۔ اسی لیے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر وہ اسفندیار کے ساتھ پشاور آ گئی کہ شاید گھر رہ کر وہ اچھا محسوس کرے، لیکن یہ بھی جانتی تھی گھر میں اسے اچھا محسوس نہیں کرنے دیا جائے گا، پر اکیلے رہنے سے بہتر تھا وہ کچھ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ آہستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوئی کہ کوئی چاپ پیدا نہ ہو، کیونکہ لاؤنج میں اسے دادا کی گہری سنجیدہ اور دھمک بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ کسی مہمان سے کاروبار پر بات کر رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اسفندیار کو دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے قدم تیز کی اور خاموشی سے لاؤنج کے دروازے کے سامنے سے گزر گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کر دیا۔ سچ شکر اس کے دادا کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ کمرے میں کتابوں کی پرانی خوشبو اور فضا میں بسی ہوئی دھول نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر خود کو اس کمرے کی خوشبو میں رچنے بسنے دیا۔ وہ یہاں آتی نہیں تھی تو اس کا کمرہ بند ہی رہتا تھا۔ مورے اور چندہ گل اگرچہ صفائی کروا دیتی تھی، لیکن کتابوں سے بھرا کمرہ کئی سال بند رہنے کے بعد ایک الگ ہی داستان سناتا تھا۔ اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا اور جوگرز اتارنے لگی۔ ہر مرتبہ گھر آنے کا اس کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا کہ میں اپنی کتابیں لینے آئی ہوں، اور بس 1-2 دن گزار کر اسے واپس جانا پڑتا، کیونکہ اس کے دادا جان کو اس کا گھر میں ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کی یہ پوتی روایات کو لات مار کر اپنے باپ بھائی کی ایما پر پڑھنے دوسرے شہر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گھر کا تناؤ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، نہ ابھی نہ کبھی، اس لیے سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
بھاری قدموں کی آواز مائدہ کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ زمرد یا امارہ کا گھر نہیں تھا جہاں کمرے کی دیواریں ساؤنڈ پروف ہو اور جہاں کمرے میں آنے سے پہلے اجازت طلب کی جاتی ہو۔ وہ جانتی تھی اب دادا کا سامنا گریز ہے۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اس کے دادا جان دروازے میں کھڑے نظر آئے۔ بزرگ چہرہ سخت گیر پٹھانوں جیسا تھا اور ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ناگواری تھی۔ مائدہ سہم گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے، الفاظ بے اختیار گم ہو جاتے ہیں، دل و دماغ پر ایک اندیکھی خاموشی چھا جاتی ہے اور زبان بولنے سے عاری ہو جاتی ہے۔ وہ مائدہ کے دادا تھے جن کے سامنے مائدہ کی زبان تالو سے چپکتی تھی، وہ سہم جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ تم واپس آ گئی ہو، انہوں نے بارعب اور سرد لہجے میں گویا پوچھتے ہوئے بتایا بھی۔ اس بار کیا بہانہ ہے؟ پھر سے کوئی کتاب رہ گئی تھی یا اپنی ماں اور بہن کی یاد میں بھاگی آئی ہو؟ مائدہ نے کوئی جواب نہ دیا، گویا اس کے دل میں بغاوت کی چنگاری دہکی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی بات فضول تھی۔ اس کے دادا کے نزدیک اس کی ذات ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اس کی خاطر ان کا بیٹا اکثر ان سے باغی ہو جاتا تھا اور اب تو خاندان کا کوئی مرد اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کی منگنیاں کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ وہ خود کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتی کہ کوئی رشتہ ہی نہ ملاتا۔ اس کی وجہ سے انہیں خاندان بھر میں سب کی جھیلنی پڑتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ مائدہ ساری زندگی کنواری رہ کر ان کی برادری میں ناک کٹوائے گی اور اسی لیے وہ اکثر اس سے کھینچے رہتے تھے، ورنہ میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے تک وہ سب کی لاڈلی رہی تھی۔ مجھے لالا واپس لائے۔ وہ میری ایک سہیلی کی موت ہو گئی تھی، میں اچھا محسوس نہیں۔ اس نے کہنا چاہا، سچ بولنا چاہا، لیکن اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا گیا۔ تمہاری ایک سہیلی کی موت ہو یا سب کی، مجھے اس گھر میں 2 دن سے زیادہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ ان کی بات ختم ہوئی تھی کہ چندہ گل بھاگتے ہوئے اندر آئی، لیکن دادا جان کو کمرے میں دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی مائدہ کے آنے کی ساری خوشی اپنے اندر دباتی دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ کہہ دو اپنی بہن سے کہ مجھے گھر میں 2 دن سے زیادہ نظر نہ آئے۔ چندہ گل اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے بھی دادا کے رویے کا دکھ تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دادا کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ان کے چلے جانے تک اپنے ہونٹ چباتے ہوئے وہیں کھڑی رہی اور پھر سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے لیلو ماں کو دیکھا، جسے گھر میں سب پیار سے چندہ گل بلاتے تھے۔ اس کا چہرہ صاف اور گلابی مائل تھا، آنکھیں بڑی اور گہری بادامی رنگ کی تھیں، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں۔ عمر لگ بھگ 30 کے قریب تھی، لیکن وہ مائدہ سے زیادہ اسمارٹ اور چھوٹی لگتی تھی۔ کیسی ہو مائدی؟ وہ آگے بڑھی اور اپنی چھوٹی بہن کے گلے ملی، ایک خوبصورت اور ملنسار سی لڑکی جس کا چہرہ تازہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ چندہ گل یار، میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی تم اور مورے؟ وہ اس کے گلے لگی کہہ رہی تھی۔ ان کا مان کا خاصا طویل اور جذباتی تھا۔ دادا کی باتیں دل کے ایک خالی کونے میں پھینک دی تھی اور پھر ان دونوں کی باتیں تھی اور گہری ہوتی رات تھی۔ جب یقین ہو چکا کہ دادا جان خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے تو وہ دونوں دبے قدموں مائدہ کے کمرے سے نکلی، اسفندیار کے کمرے کا ہلکے سے دروازہ بجایا، اسے ساتھ لیا اور اپنے والدین کے کمرے میں ہلہ بول دیا۔ مائدہ کو اتنے عرصے بعد سامنے دیکھ کر اس کی والدہ تو صدقے واری جا رہی تھی اور پھر وہ اپنی جون میں واپس لوٹ آئی، وہی منہ پھٹ اور باتونی مائدہ بن گئی۔ والد کا حکم تھا کہ دادا سے زبان درازی نہیں کرنی اور وہ نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی تھی، ان کی سن لیتی تھی۔ اب وہ اپنے ہاسپٹل کے قصے، زرمینہ کے قتل کی باتیں، غرض ہر بات انہیں بتا رہی تھی۔ 32 سالہ اسفندیار نیند میں جھولنے کے باوجود اس محفل سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ درمیان میں رکھے خشک میوہ جات سے مائدہ خوب انصاف کر رہی تھی اور اس کے ماں باپ بس اسے بولتے ہوئے سنتے جا رہے تھے۔ فجر کے قریب وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی، کیونکہ اس کے دادا کے اٹھنے کا وقت تھا۔ وہ ان کے سامنے جا کر ان کا اور اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بستر پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ اسے دادا جان کے وہ تلخ الفاظ یاد آ رہے تھے جو وہ ہمیشہ خاموشی سے سنتی آئی تھی اور دل کے کسی کونے میں جمع وہ الفاظ آج بھی اسے تنگ کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھی اسے بھی دادا کا وہ پیار ملے جو اسفندیار اور لیلو ماں کو ملتا تھا، لیکن جو چاہو وہ ہمیشہ نہیں ملتا۔ تم کبھی انہیں خوش نہیں کر پاؤ گی، اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو اور بھول جاؤ۔ چندہ گل فجر پڑھ کر اس کے ساتھ آ کر لیٹی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اسے بار بار کیا یاد آ رہا ہے۔ تم نے فجر نہیں پڑھنی؟ اس نے مائدہ سے پوچھا۔ تھکی ہوئی ہوں، بعد میں پڑھوں گی۔ اس نے کمفرٹر اپنے اوپر اوڑھ لیا
ओ प्लीज़ चंदा गुल, अभी लेक्चर मत देना। चंदा गुल ने उसे कंफर्टर में घुसते देखकर आंखें घुमाई और लबों को भींच लिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि अब वो चुप नहीं रहेगी। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ कहती थी। चंदा गुल ने एक लंबी सांस भरी और ज़रा संजीदा लहजे में बोली। ये मायदा वही थी जिसने चंदा गुल को अपनी चेक नमाज़ों पर चेक रखने का कहा हुआ था। वो अक्सर सुस्ती कर जाया करती थी और उसे बाज़ औक़ात चिढ़ भी हो जाती थी। चंदा गुल की रिमाइंडर कम अज़ कम उसे नमाज का पाबंद बनाए हुए थे। नहीं यार, बस अभी थकी हुई हूँ, कल रात इस्लामाबाद से सफ़र करके आई हूँ, सारी रात जागकर तुम लोगों को एंटरटेन करती रही हूँ, बस आज छोड़ दो, कल से फिर शुरू करूँगी। चंदा गुल ने हल्की सी आह भरी और मायदा के कंफर्टर को थोड़ा सा खींचा। ये बाद में पढ़ने का अज़र तुमने मुझे इतनी मर्तबा दिया हुआ है कि मुझे गिनती भूल गई है। सफ़र से थकना अपनी जगह, मगर नमाज कभी मौखर नहीं की जा सकती। मायदी, पेशावर आई हो तो रब के सामने झुकने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत कर लो। क्या यही वक्त नहीं जिसे अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना चाहिए? मायदा ने चंदा गुल की तरफ देखते हुए बेबसी से आंखें मूंद ली। आह, अब ये गिल्ट उसे सोने ही नहीं देगा। चंदा गुल, अभी तकरीरें मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हें नमाज का कितना शौक़ है। एक नमाज छोड़ने से कुछ नहीं होता। मायदा ने कंफर्टर के अंदर से सर निकालकर हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, एक नमाज छोड़ना एक मर्तबा रास्ता छोड़ने जैसा है। तुम्हें पता है, एक के बाद दूसरी छूटने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रही हो, मगर कभी कभी दिल करता है कि बस थोड़ी देर आराम करूँ फिर नमाज पढ़ूँ। तो मना किसने किया है? तो नमाज पढ़कर आराम कर लेना। दुनियावी ताल्लुकात और नींद सब फ़ानी है मायदा। जब वक्त गुजर जाएगा और सिर्फ अपने अमाल की रोशनी रह जाएगी, तब दिल भी मुतमईन होगा। नींद की चाहत में वो सुकून नहीं जो एक सजदे की राहत में है। यार चंदा गुल, तुम कब से इतनी बड़ी आलिमा बन गई हो? वो उठ बैठी। मुझे आलिमा बनने की ज़रूरत नहीं, बस जो सही है वो तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम खुद को थका रही हो। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। तुम्हारी नसीहत से तो लगता है दुनिया में सिर्फ एक मैं ही बेनमाजी रह गई हूँ। वज़ू के लिए जाते हुए भी उसने कहना ज़रूरी समझा। उसने चंदा गुल के अल्फाज पर गौर किया और दिल में एक लतीफ़ सी खुशी महसूस की। ये डोज़ अगर उसे ना मिले तो पागल हो जाए। फजर के बाद उसे नींद ही नहीं आई थी। नाश्ते से कबल खुद को आईने के सामने खड़ा करके बावर करवाया कि वो दादा को मनाने की मज़ीद एक कोशिश करेगी। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे और चेहरा थका हुआ था, जैसे कई दिनों से सो ना पाई हो। लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। चेहरा तरोताज़ा नज़र आने लगा। वो अपनी मायदा लगने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अपने आप को सवालों से घेरना, चाहे कितनी बार क्यों ना हो, एक बेसुध मश्क थी। लेकिन दिल था कि बहाने तराशने से बाज नहीं आता था। चंदा गुल दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई तो उसके हाथ में नाश्ते का ट्रे था। मायदा ने सारी तैयारी रोक दी। अब उसके चेहरे पर थकन के आसार साफ दिखाई देने लगे, मगर वो सारी बातों को पसे पुश्त डालकर चंदा गुल से ज़रूरी बात करने की दर पर हुई, जिसको कहने के लिए वो काफ़ी दिनों से हिम्मत बांध रही थी। कब तक यूं ही चलता रहेगा चंदा गुल? मायदा ने प्यार से पूछा और सोफे पर आकर बैठ गई। उन्हें जल्द एहसास हो जाएगा मायदी, तुम थोड़ा सब्र करो। मैं दादा के रवैये की बात नहीं कर रही, मैं उवैस और लैलूमा की बात कर रही हूँ। चंदा गुल खामोशी से उसके करीब बैठ गई और कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। कभी कभी सोचती हूँ वक्त के साथ सब जख्म भर जाते हैं मायदी, लेकिन कुछ जख्मों को वक्त भी नहीं भर पाता। चंदा गुल की आवाज़ मध्यम थी। उसकी बात पर मायदा चंद लम्हे चुप रही। वो फिर शादीशुदा बहनों से उनके शौहर के बारे में कुछ कहने से पहले सोचना क्यों पड़ता है। कितने साल हो गए हैं चंदा गुल? मायदा ने सवाल किया। गोया कि वो जवाब जानती थी, मगर शायद बहन की ज़बान से सुनना चाहती थी। मेरा दिल करता है उवैस लाला कहीं नज़र आ जाए तो उनकी गच्ची मरोड़ दूँ। बड़े बड़े बुज़दिल मर्द देखे हैं, मगर तुम्हारे शौहर का कोई सानी नहीं। 10 साल हो गए हैं, 10 साल, और उन्होंने कभी तुम्हारी कोई खैर खबर न ली, कभी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। लाला कहते हैं उसकी गलती नहीं, मगर उसकी गलती से ही सब हुआ। नर्मदिल चंदा गुल की आंखें आंसू से भरने लगी। उसने अपनी आंखें साफ की और मायदा की तरफ देखा। मैं अब भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ मायदा, उसने एतराफ़ किया। चंदा गुल, तुम्हें और कितने साल हुए ज़ाला के इंतज़ार में गुजारने हैं? वो तुम्हें भूल चुके हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि तुम अपने लिए सोचो? चंदा गुल हैरत से मायदा की तरफ देखने लगी। 10 साल हो गए, और इस दौरान तुमने कितनी रातें उनके इंतज़ार में गुजारी, कितनी बार उनकी तरफ से एक फ़ोन की उम्मीद रखी। मायदा दुख से कह रही थी और हर मर्तबा कहती थी। लेकिन उसकी बहन इस मौजू को अक्सर
اکثر ٹال دیا کرتی تھی۔ چندہ گل کے آنسو دوبارہ بہنے لگے، مگر اس بار وہ غم سے زیادہ شکستگی کی علامت تھے۔ مائدہ نے چندہ گل کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ ڈال کر دلاسا دیا۔ تمہیں اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اویس لالا 10 سال سے تمہاری زندگی میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں تمہیں خلا لے لینی چاہیے، مائدہ نے سیدھے سادہ الفاظ میں کہا۔ چندہ گل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے یہ سوچ ہی اس کے لیے ناقابل فہم ہو۔ چندہ گل کے چہرے پر حیرت اور پھر غصے کے تاثرات ابھرے۔ وہ ایک دم سے مائدہ کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ مائدی، وہ غضب سے چلائی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم مجھے طلاق لینے کا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں غصے کی لپک تھی۔ مائدہ نے شانے اچکائے، جیسے کوئی انہونی بات تو نہیں کی۔ اس کے نزدیک اگر شادی 10 سال سے بنا تعلق کے ہو تو اسے ٹوٹ جانا چاہیے تاکہ وہ دونوں آگے بڑھ سکیں۔ ہاں، طلاق؟ تم کب تک ایک ایسے رشتے کو نبھاتی رہو گی جس میں صرف تم ہو؟ وہ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی ایک دروازہ بند کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ایک نئی شروعات کر سکیں۔ ایسی ہر شروعات پر لعنت جو مجھے میرے شوہر سے الگ کرے۔ چندہ گل کی آواز لرز رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایسی بات کہنے پر مائدہ کو ایک تھپڑ دے مارے۔ چندہ گل، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تم کب تک؟ مائدہ نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش میں کہا۔ یہ سب کہنا تمہارے لیے آسان ہے کیونکہ تم کبھی اس دور سے نہیں گزری مائدی۔ تمہیں نہیں پتہ کہ کسی کا انتظار کرنے کا کیا مطلب ہے، کسی کی وفاداری میں جینا کیا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ کہ ایک عورت کا اپنے شوہر سے کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ تم اس رشتے کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہو جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ میں نے اویس کا انتظار کیا ہے اور میں کرتی رہوں گی کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے کہ بس کہہ دیا اور ہو گئی۔ چندہ گل نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ میں صرف تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں تم خوش رہو۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مائدہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ خوشی کس میں ہے؟ اپنے شوہر کو چھوڑنے میں؟ میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں مائدہ۔ تم شاید آسانی سے رشتے توڑ سکتی ہو لیکن میں نہیں، یہ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ مائدہ ایک لمحے کو شاکڈ رہ گئی۔ یہ خود غرضی نہیں ہے چندہ گل، یہ حقیقت ہے کہ تم اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ برباد کر رہی ہو کسی ایسے انسان کے لیے جو تمہیں یاد تک نہیں کرتا۔ وہ تلخی سے بولی۔ اور تم کون ہوتی ہو میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ چندہ گل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تمہیں اپنے اصولوں پر زندگی گزارنے کی عادت ہوگی لیکن میری زندگی کے اصول مختلف ہیں۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو اپنے رشتوں اور ذمہ داریوں سے بھاگ جائے۔ وہ کہے جا رہی تھی اور مائدہ پر منو بوجھ آن پڑا اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہی۔ میں اویس کا انتظار کرتی رہوں گی چاہے وہ کبھی لوٹے یا نہیں۔ میں اپنے رشتے کی وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرے اس فیصلے میں میری بھلائی ہے مائدہ۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ کچھ رشتے صرف وقت نہیں، صبر اور محبت مانگتے ہیں۔ مائدہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ میں تمہاری بات سمجھتی ہوں لیکن یاد رکھو جو عورت خود کی قدر نہیں کرتی دنیا کا کوئی انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی مرد کے لیے ٹیشو پیپر مت بنو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو۔ میں نے جو کہا وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ اب میں ناشتہ کر لوں؟ اس نے گویا بات ختم کرنا چاہی۔ تم مجھے کیا اور کیوں سمجھاؤ گی مائدہ؟ تمہیں تو اپنے فیصلوں کی وجہ سے کبھی دادا نے قبول نہیں کیا۔ تم وہ ہو جس نے خاندان کی روایت کو ٹھوکر مار دی۔ تم نے کبھی اسفندیار اور میری طرح خاندان کی عزت نہیں کمائی۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ میں کس کے لیے ٹیشو پیپر بن رہی ہوں۔ مائدہ کے چہرے پر جیسے ایک دم سے زلزلہ آ گیا۔ چندہ گل نے نشانہ وہاں لگایا تھا جہاں سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ اس نے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کی لیکن وہ الفاظ تھے جو اس کے دل کو چیر گئے۔ میں کمزور ہو سکتی ہوں مائدہ لیکن میں وفادار ہوں۔ دادا کی نظر میں میری عزت تم سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے خاندان کی عزت کو بیچا نہیں۔ تمہیں نہیں سمجھ سکتی کہ عزت اور رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ چندہ گل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مائدہ خاموش کھڑی رہی، ایسے الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے تھے۔ چندہ گل، مجھے کم از کم تم سے یہ سب نہیں سننا چاہیے تھا۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے اپنے فیصلے خود کیے اور اس کا نتیجہ بھی بھگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اپنی زندگی برباد کرنی چاہیے کسی ایسے کے لیے جو تمہیں یاد تک نہیں کرتا۔ میں ناشتہ نیچے کروں گی چاہے کسی کو برا لگے۔ مائدہ نے اداسی سے ایک آخری نظر چندہ گل پر ڈالی اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ کم از کم چندہ گل کو یہ طعنہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسے برا لگا تھا، بہت برا لگا تھا۔ اسے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ زمرد امارہ یا مہرنگ کے گھر چلی جاتی لیکن یہاں نہ آتی۔ ناشتے کی میز پر اسے دیکھ کر دادا جان اٹھنے لگے لیکن اس نے ایک شکوہ کن نگاہ اپنے بابا اور بھائی پر ڈالی۔ وہ اس کے لیے اسٹینڈ تک نہیں لے سکتے تھے۔ اسے واقعی گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں دراڑیں پڑتی ہیں، ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بابا، مائدی میرا خون ہے، میری بیٹی ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے تو بھی یہ حقیقت نہیں بدل جائے گی۔
پھر اسی بات پر کچھ دیر ان باپ بیٹے میں بحث ہوتی رہی۔ مائدہ قدرے اپنی لاپرواہ بنی ناشتے میں مشغول ہو گئی اور دادا کو واپس بیٹھ کر چند نوالے زہر مار کرنے پڑے۔ اس دوران بھی وہ زبان کے جوہر مائدہ کو دکھاتے رہے۔ اسفند بیچ میں بول پڑتا تو وہ اسے ڈپٹ دیتے۔ وہ تیزی سے کھاتی جا رہی تھی۔ اس نے چند منٹوں میں ہی 2 پراٹھے کھا لیے۔ اسفندیار اسے کہنے لگا کہ آرام سے کھاؤ، مگر پیچھے سے آتی چندہ گل نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ مائدہ کا آملیٹ ختم ہو گیا تو اسفندیار نے اپنا آملیٹ بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ تیزی سے ناشتہ کرتی مائدہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ پلیٹ لی۔ میز پر موجود ہر بندہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ دھیرے کھاؤ، آہستہ سے چبا چبا کر کھاؤ، پھنس جائے گا مائدی، لیکن کوئی اسے کچھ نہ کہہ پایا۔ زرمینہ کی موت، دادا کی بے رخی، چندہ گل کے الفاظ، سب گڑ مڑ ہو رہے تھے۔ پراٹھے بہت لذیذ ہے، اس نے خود کو سمجھانا چاہا، لیکن زرمینہ ایسی موت نہیں مرنی چاہیے تھی۔ بھائی نے اپنا آملیٹ مجھے دے دیا، واپس کر دیتی ہوں، لیکن دادا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی تو ان کی پوتی ہوں۔ مورے کو معلوم تھا میں بنا چینی کی چائے پیتی ہوں، ان کو شکریہ کہتی ہوں، لیکن چندہ گل نے اتنی تلخ باتیں کیوں کی؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس نے کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچا، کپکپاتے ہاتھوں سے نوالا توڑتی رہی۔ پر یوں لگا سب باہر آنے کو ہے۔ دائیں جانب کچن تھا، کمرے کو جاتی سیڑھیاں پیچھے اور دور تھی، باہر کو جاتا راستہ قریب تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی۔ مائدی! اسفندیار گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ باہر کیاری میں جھکے کر رہی تھی۔ سارا کھایا ایک دم باہر نکل گیا تھا۔ لیلوما بھی پانی کا گلاس لیے وہاں پہنچی تھی۔ مورے بھی اٹھ کر وہاں آئی اور بابا وہیں سے پلٹ کر دیکھتے رہے۔ لیوما نے پانی کا گلاس اس سامنے کیا تو اس نے بنا اس کی جانب دیکھے پانی کا گلاس لے لیا۔ اپنوں کی تلخ باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھو مائدی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگاتی رہو گی تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ لیلوما نے کہا کیا؟ اپنی ہی تلخ باتوں کی وضاحت دی۔ اس نے بھی سمجھ کر سر ہلایا۔ لالا ہسپتال سے کال آئی ہے، مجھے واپس ڈیوٹی پر جانا ہے، آپ مجھے اڈے تک چھوڑ آئیں گے؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے اسفندیار کو کہاں چھوڑ کر آؤ تو وہ انکار کر دے گا۔ ہم 1 ہفتے بعد واپس جانے والے تھے مائدی۔ اس نے بہت کچھ اپنے اندر ہی ضبط کیا۔ یہاں آنے کا فیصلہ ہمیشہ جذبات میں ہو جاتا تھا اور یہاں آنے کے بعد دل ٹوٹنا بھی لازم تھا۔ اسفندیار اسے خود اسلام آباد چھوڑنے بضد تھا، لیکن وہ اس کی چھٹیاں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھی شام تک وہ دونوں واپسی کے لیے نکل گئے اور پیچھے گھر میں ایک گہری خاموشی چھوڑ گئے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت ایموشنل، بہت ہارٹ ٹچنگ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔